للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ قریب قریب آ جائیے، جو ادھر ادھر اس لائن میں بیٹھے ہیں قریب آ جائیں۔ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور دین سے دور ہو کر خود وہ اپنا فائدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ گھاٹا کر رہے ہیں، کیونکہ دین کا جو فیضان ہے وہ انہیں نہیں مل رہا۔ اسی طرح قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کا نور نہیں مل رہا، قرآن کا فیضان نہیں مل رہا۔ تو اس نور اسلام، نور قرآن، فیضان اسلام اور فیضان قرآن کو ہر مسلمان تک پہنچانے کے لیے ہم نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے کا فیضان قرآن کورس شروع کیا، اور شریعت کے احکام کا فیضان پہنچانے کے لیے اب انشاءاللہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے کا فیضان شریعت کورس ہوا کرے گا۔ اس میں یہ پہلا کورس ہے تو اسلامی بھائی کم ہیں، کوئی بات نہیں، اگلے سنڈے جو ہمارا کورس ہوگا انشاءاللہ مسجد بھر جانی چاہیے۔ نیت کریں کہ میں تو خود آؤں گا ہی، مزید ایک ایک اسلامی بھائی کو لاؤں گا، تو اگر ابھی ہم 50 ہیں تو اگلے اتوار کو 100 ہو جائیں گے، پھر اگلے اتوار کو 200 ہو جائیں گے، اس طرح انشاءاللہ ہماری تعداد بڑھتی رہے گی۔ فیضان شریعت کورس ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ یعنی 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک ہوگا۔ تو اس میں کیا سکھایا جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے سماعت فرمائیے۔ اس میں ہم 4 چیزیں سیکھیں گے۔ کتنی چیزیں سیکھیں گے؟ نمبر 1 عقائد کے تعلق سے، نمبر 2 عبادات کے تعلق سے، نمبر 3 معاملات کے تعلق سے، نمبر 4 تصوف کے تعلق سے۔ اب یہ مئی کی آخری اتوار ہے، اس لیے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اگلا کورس جو ہمارا ہوگا وہ جون میں ہوگا، اگلا جو سنڈے آئے گا، اتوار آئے گا، وہ جون کا مہینہ لگ چکا ہوگا۔ تو مہینے کی پہلی اتوار کو عقائد پر گفتگو کی جائے گی، مہینے کی دوسری اتوار کو عبادات پر گفتگو کی جائے گی، مہینے کی تیسری اتوار کو معاملات پر گفتگو کی جائے گی، اور مہینے کی چوتھی اتوار کو تصوف پر گفتگو کی جائے گی۔ اچھا، مہینے کی پہلی اتوار کو جو
عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر نماز میں وضو، غسل، تیمم، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ، اسی طرح ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کے مکروہات، سجدہ تلاوت کا بیان، جمعہ کا بیان، عیدین کا بیان، اسی طرح جنازے کا بیان، جنازے کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے اس کا پورا طریقہ سیکھیں گے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، میت کا کفن کس طرح کاٹیں گے وہ بھی انشاءاللہ سکھائیں گے، میت کو غسل دینے کا طریقہ، میت کو دفنانے کا طریقہ، ایصال ثواب کرنے کا طریقہ، یہ سارا کچھ عبادات میں ہوگا۔ اچھا، تیسری توقع معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ معاملات کیا ہے؟ معاملات جیسے خرید و فروخت کرنا، ہم مارکیٹ جاتے ہیں، کوئی سامان لاتے ہیں خرید کر، یا ہماری دکان ہے تو ہم اپنی چیزیں بیچتے ہیں، تو شریعت نے اس کے بھی احکامات بیان کیے ہیں۔ وہ احکامات کیا ہیں وہ سیکھیں گے۔ مزید اسی میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل یہ بھی سیکھیں گے۔ ادھار کسی کو دینا ہے یا کسی سے ادھار لینا ہے اس کے مسائل، کسی کو نوکر رکھنا ہے، کام پہ رکھنا ہے اس کے مسائل، یا آپ کسی کے یہاں کام کرنے جا رہے ہیں اس کے مسائل، تو معاملات میں یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ پھر مہینے کی آخری اتوار میں ہم تصوف پر گفتگو کریں گے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یعنی دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں، جیسے جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، اخلاص ہے، خود پسندی ہے، اس طرح اوصاف حمیدہ اور اوصاف رذیلہ کی پہچان، ان سے بچنے کا طریقہ اور ان کے نقصان و فوائد پر گفتگو کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس آدھے گھنٹے میں آپ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن ہوگا تبھی جب آپ شرکت کریں گے۔ تو ہم اس کورس میں بھی جس طرح فیضان قرآن کورس میں کوئی فیس نہیں رکھے، اسی طرح اس کورس میں بھی کوئی فیس نہیں ہے، تو فری آف کاسٹ ہے، آپ شرکت کریں۔ مزید اگلے اتوار سے جب آپ آئیں تو کاپی اور پین بھی لے کر آئیں، یا ڈائری اور پین لے کر آئیں، کہ جو مین باتیں آپ کو بتائی جائیں گی تو آپ ان کو لکھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں عقائد پر۔ عقائد کہتے کس کو ہیں؟ پیارے محترم اسلام بھائیو، دین اسلام کے جو علوم ہیں وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ دین اسلام کا جو علم ہے وہ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ 4 چیزوں پر۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل، اس مسائل میں عبادات اور معاملات دونوں آ جاتے ہیں، تو یوں یہ 3 ہو گئے۔ اور چوتھا ہے علم القلب۔ چوتھا کیا ہے؟ علم القلب۔ عقائد جن کی وجہ سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، جن چیزوں کے ماننے کی وجہ سے ایک انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو عقائد بولتے ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ پیارے محترم اسلام بھائیو، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ عقیدہ، لفظ عقیدہ یہ بنا ہے عربی کے لفظ عقد سے، عین قاف دال، عقد، اور عقد کا معنی ہوتا ہے گاٹھ۔ عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گاٹھ۔ جب ہمارے پاس کوئی دھاگا ہو اور وہ دھاگا بیچ سے ٹوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گاٹھ لگاتے ہیں نا۔ اچھا، جب گاٹھ لگاتے ہیں تو مضبوط لگاتے ہیں یا کمزور لگاتے ہیں؟ مضبوط لگاتے ہیں۔ اور گاٹھ لگانے کے بعد ایک مرتبہ دونوں چھوڑوں کو پکڑ کے کھینچتے ہیں
اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ آقا نے کہا کہ اگر تو اسلام نہیں چھوڑے گا تو پھر میں تجھے بہت پریشان کروں گا، اذیتوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں تجھ کو ایسا گھیر دوں گا کہ تو مجبور ہو جائے گا اسلام چھوڑنے پر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مصیبتوں کے طوفان آئے، تکلیفوں کے پہاڑ سامنے رکھ دیے جائیں، لیکن میں اپنے اسلام سے منحرف نہیں ہو سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آقا نے بھی ٹھان لیا کہ میں اس پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلاؤں گا، یہاں تک کہ بلال اسلام چھوڑ دے۔ اور ادھر بلال حبشی نے بھی ٹھان لیا کہ میں مجھ پر ظلم و ستم کی، تکلیفوں کی کتنی بھی آندھیاں یا پہاڑ توڑے جائیں، میں اسلام سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوں گا۔ چنانچہ دونوں اپنے عقیدے میں پکے۔ ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کوڑے مارتا اور کہتا بلال اسلام چھوڑ دے۔ بلال کہتے نہیں، میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ کا آقا کوڑے مار مار کر تھک جاتا، لیکن بلال حبشی اسلام کی خاطر کوڑے کھاتے نہ تھکتے۔ پھر ان کا آقا آپ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیتا اور اوپر ایک وزنی پتھر رکھ دیتا۔ عرب کی گرمی ویسے بھی مشہور ہے، آپ کی چربی پگھل کر ریت میں پیوست ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی، لیکن آپ الاحد کا نعرہ دل نواز لگاتے رہتے تھے۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا بلال اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، پھر بھی اسلام کو چھوڑ نہیں رہے؟ ارے جس اسلام کی خاطر اتنی مصیبتوں میں تمہیں مبتلا کیا گیا، اس اسلام کو چھوڑ دو نا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ جب تم بازار میں مٹی کے برتن خریدنے جاتے ہو تو اس برتن کو ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ کہیں وہ برتن کچا تو نہیں؟ بس میرا رب بھی بلال کو آزما رہا ہے کہ بلال میری محبت میں کچا تو نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں مولا خرید لے بلال کو، بلال میری محبت میں کچا نہیں، اگرچہ اس کی جسم سے اس کی جان ہی نکل جائے۔ پیارے اسلام بھائیو، ایک مسلمان کا ایسا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، ہم نے رب کو مان لیا کہ میرا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو اب دنیا ایک طرف ہو جائے، نہیں صاحب اللہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، مسلمان ایسا مضبوط کھڑا ہو جائے، نہیں صاحب ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ اب دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن مسلمان کا عقیدہ ایک طرف ہونا چاہیے، ڈھلمل عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں صاحب ارے ایک کیسے ہے، یا کوئی ہمیں آگے کہہ دے صاحب تمہارا اللہ ہے تو دکھا دو، تمہارا اللہ ہے تو دکھا دو، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جائے ہاں یار اللہ تو دکھتا نہیں ہے، جو دکھتی نہیں ہے چیز اس کو ہم کیوں مانیں؟ تو پیارے اسلام بھائیو، ہمیں اس کی باتوں میں، اس کے چکر میں نہیں آنا، اس کے وسوسوں میں نہیں پڑنا، بلکہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ میری آنکھ اس کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے۔ اور ہمیں جواب بھی دینا چاہیے صاحب اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو، اللہ نہیں دکھتا تبھی تو ہم اس کو اللہ مانتے ہیں، اگر وہ دکھ جائے تو وہ خدا ہی نہیں، وہ اللہ ہی نہیں۔ تو ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کی باتوں میں آنا چاہیے کہ ہاں صاحب اللہ تو دکھتا نہیں۔ بعض لوگ کو وسوسہ آتا ہے صاحب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا؟ معاذ اللہ، ایسا وسوسہ بھی آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں یار یہ تو ہے، سوچنے والی بات ہے۔ بھائی سوچنے والی بات نہیں ہے، عقائد میں، عقیدے میں ذرا سے بھی شک ہوگا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ بولتے ہی اس کو ہے کہ اسلام کے تمام وہ معاملات جو عقائد سے تعلق رکھتے ہیں بغیر شک، بغیر شبہ، بغیر تردد کے مان لینا، یہ عقیدہ ہے۔ تو جب ہم نے مان لیا اللہ کو تو اب اس اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے تعلق سے کوئی بھی شبہ ڈال
اس دہریے نے کہا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کرو، اگر دکھانا ہے تو بتاؤ ورنہ باتیں نہ بناؤ۔ تو اس عالم کو غصہ آ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، اللہ کو بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم پاگل ہو پاگل، میں تم سے کیا بات کروں۔ جب پاگل کا لفظ سنا تو غصہ آ گیا اس کو، کہا کہ مجھے پاگل کہہ دیا، جواب نہیں آتا تو پاگل بنا دیا۔ فلاں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کیا ہوں، فلاں ڈگری والا میں شخص ہوں، مجھے پاگل کہہ رہے ہو۔ یہ کہو کہ جواب نہیں آتا، سوال کا جواب نہیں بن پڑ رہا تو دوسری بات ہے، پاگل کیوں کہہ رہے ہو۔ عالم صاحب نے کہا کہ تم عقل مند ہو؟ اس نے کہا یقیناً عقل مند ہو۔ عالم صاحب نے کہا کہ اگر عقل مند ہو تو اپنی عقل دکھا دو، اگر عقل مند ہو تو اپنی عقل دکھا دو۔ اب وہ تعجب میں پڑ گیا کہ میں اپنی عقل کیسے دکھاؤں۔ تو عالم صاحب نے کہا صاحب عقل جو تیرے جسم کے اندر ہے تو اس کو نہیں دکھا سکتا، تو جو میرے بس کے باہر ہے میں اس اللہ کو کیسے دکھا دوں۔ تو ایسی عقلی دلیلوں سے مارا جاتا ہے ان کو، لیکن یہ عقلی دلیلیں آئیں گی کب؟ جب ہم دین اسلام کے تعلیم سے وابستہ ہوں گے، تعلیم حاصل کریں گے، تب ایسی چیزیں آئیں گی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دہریہ تھا، اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، اللہ اس وقت کہاں ہے، اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اور اللہ کا منہ کدھر ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ بتا تیرے جسم میں روح ہے، جان ہے؟ تو اس نے کہا جان ہے تبھی تو زندہ ہوں، ورنہ تو قبر میں پہنچ جاتا۔ آپ نے کہا کہ تیرے اندر جان ہے تو کہاں پر ہے بتا۔ اگر ہاتھ میں کہتا ہے تو پیر پھر مردہ ہونا چاہیے، اگر پاؤں میں کہہ رہا ہے تو ہاتھ مردہ ہونا چاہیے۔ پتہ چلا جسم، روح، جان پورے جسم میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح جان، روح پورے جسم میں ہے، اسی طرح اللہ کی قدرت بھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ کا منہ کدھر ہے؟ آپ نے ایک چراغ رکھا اور کہا کہ اس چراغ کا منہ کدھر ہے یہ بتا دے۔ موم بتی رکھ دیا اور کہا اس موم بتی کا منہ کدھر ہے، تو اس کا منہ بتا دے میں اللہ کا منہ بتا دوں گا۔ اور قیامت آ جائے گی تو موم بتی کا منہ نہیں دکھا پائے گا، بتا نہیں پائے گا، تو میں جو موم بتی تجھے دکھتی ہے تو اس کا منہ نہیں بتا سکتا، تو میں اللہ کا چہرہ کیسے بتاؤں گا۔ تو پیارا محترم اسلام جو ایسے شک اور شکوک والے اگر معاملات ہوں تو ہمیں ان میں نہیں پڑنا، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق، اس طرح جو بھی عقائد ہیں ان سب کو ہمیں دل سے ماننا ہے۔ اور اگر ہمارے دل میں کوئی شک اور شبہ پیدا ہوا تو پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اچھا، کن کن چیزوں پر ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ تو شارٹ کٹ میں سنیے، وہ تمام چیزیں جو ضروریات دین میں آتی ہیں ان کو ماننا اسلام کہلاتا ہے، اور ان کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوہرا لیجیے، ضروریات دین کو ماننا اسلام کہتے ہیں اور ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ ضروریات دین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ضروریات دین بہت ہیں۔ ضروریات دین کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دین کے لیے ضروری ہوں۔ انشاءاللہ ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہم عقائد پر ہی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بیان کریں گے، پھر انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے بیان کریں گے، پھر اپنے نبی کے تعلق سے بیان کریں گے، پھر قیامت، پھر اسلام، پھر کفر، پھر اسی طرح آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ یہ واحد ہے اور عقائد یہ جمع ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے، گانٹ کی طرح ہونا چاہیے۔ اچھا، عقائد میں بھی کیا امام ہیں؟ جی ہاں، عقائد کے 2 امام ہیں۔ عقائد میں کتنے امام ہیں؟ 2 امام ہیں۔ ایک ہے عقائد اور ایک ہے مسائل۔ مسائل
یہ 4 امام مسائل کے ہیں یعنی فقہ کے، اور ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ امام اعظم کے۔ عقائد کے 2 امام ہیں، عقائد کے 2 امام ہیں، ابو منصور ماتریدی، پہلے کا کیا نام ہے؟ ابو منصور ماتریدی، دوسرے کا نام ابو الحسن اشعری، دوسرے کیا نام ہے؟ عقائد میں یہ 2 امام ہیں، اور ہم جو پیروی کرتے ہیں مانتے ہیں ان کا نام ابو منصور ماتریدی ہے۔ ہمارے امام کا کیا نام ہے؟ ابو منصور ماتریدی۔ 5 مرتبہ دوہرا دیجیے تو اپنے امام کا نام یاد ہو جائے گا۔ ابو منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی، ابو منصور ماتریدی۔ تو امام عقائد کے 2 امام ہیں، عقائد کے کتنے امام؟ اور ہمارے امام کا نام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے اتوار کو مزید اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ ہے تو کیسے ہے، اللہ ایک ہے تو کیسے ہے، اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے تو کیوں ہے، دوسرے کی عبادت کیوں نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ اس کی حکمتیں بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و طفیل مصطفیٰ علیہ السلام، یا اللہ عز و جل فیضان شریعت کورس میں ہمارے اسلامی میں شرکت کیا، سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اگلے کورس میں خود بھی شرکت کرنے اور دوسروں کو بھی شرکت کروانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شریعت کے، اسلام کے، ایمان کے، قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جو مصیبتیں، بلائیں، آفتیں آنے والی ان کو دور فرما، رحمتیں، سعادتیں، برکتیں ہمارا مقدر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالیٰ